تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا۔ السلام علیکم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن کا پیغام انسانیت کے نام سیریز کے ساتھ آج ہم ایک نئی نشست کے ساتھ حاضر ہیں۔ آج کی اس نشست میں ہم انشاءاللہ سورۃ الکافرون کی وضاحت کی کوشش کریں گے۔ سورۃ الکافرون کی ڈسکشن سے پہلے کچھ اس کا پس منظر دیکھ لیں کہ سورۃ الکافرون میں خطاب کس نقطہ نظر سے ہے۔ ہر نبی کے دور میں ایک وقت ایسا آتا ہے اس کی تبلیغ کے دوران کہ جب لوگوں کے اوپر حق جو ہے وہ ظاہر ہو جاتا ہے، اور اس کے بعد وہ لوگ ہٹ دھرمی کا مظاہرہ کرتے ہوئے اس نبی کو ماننے سے انکار کرتے ہیں، اور گویا کہ وہ نبی کی مشکلات میں اضافے کا باعث بنتے ہیں۔ تو یہ بھی کچھ ایسا ہی پس منظر ہے کہ جب وہ سارے کے سارے کافروں اور منافقوں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے حق واضح ہو چکا، لیکن اس کے باوجود وہ ذاتی طور پہ ہٹ دھرمی کا شکار تھے، تو انہوں نے کیا فیصلہ کیا کہ وہ طرح طرح کے حل نکالنا شروع ہو گئے کہ اگر آپ کچھ دن کے لیے ہمارے معبودوں کی عبادت کر لیں، یعنی آپ اس سال کے لیے ہمارے معبودوں کی عبادت کریں اور اس سے اگلے سال ہم آپ کے معبودوں کی عبادت کریں گے، یا اس طرح سے کچھ تاریخیں طے کر لیں کہ کچھ دن آپ ہمارے معبودوں کو پوجیں، ہم آپ کے معبودوں کو پوجیں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز جو ہے وہ یہاں پہ داعیانہ نہیں ہے، مطلب ایک داعی والا انداز نہیں ہوگا۔ یقینی بات ہے کہ جب لوگ حق جاننے کے باوجود نہ تسلیم کریں تو ان کو سمجھانے کے لیے یا تنبیہ کرنے کے لیے جو الفاظ ہیں ان میں شدت موجود ہوگی۔ تو ہم اس صورت کے الفاظ کو ایک دفعہ دیکھتے ہیں، پھر انشاءاللہ اس کی وضاحت کی کوشش کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد لکم دینکم ولی دین۔ قل یا ایھا الکافرون، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے اے منکرو۔ اب قل یا ایھا الکافرون کا جو صیغہ ہے یا جو اس کی ترتیب بنتی ہے الفاظ کے چناؤ کی، وہ کوئی آرام دہ انداز نہیں ہے، مطلب داعیانہ انداز تو ہوتا ہے جیسے کسی کے سامنے کوئی عرضی، کچھ گزارش، کچھ اس طرح سے پیش کیا جائے، لیکن جو قل یا ایھا الکافرون کا خطاب ہے یہ کچھ ایسے ہے کہ جیسے اگلے بندے کو تنبیہ کرنے کے لیے اور وارننگ دینے کے لیے اور الارمنگ کنڈیشن کو ظاہر کرنے کے لیے کوئی بات کی جاتی ہے، تو ویسے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہہ دیجئے اے منکرو یا اے کافرو۔ اب یہاں پہ یہ چیز واضح کی گئی کہ یہاں پہ انداز جو ہے وہ اس قدر سخت کیوں اختیار کیا گیا کہ یہ چیز واضح کرنے کے لیے کہ تم جن معبودوں کو پوچھتے ہو ان سے صرف تمہارا لینا دینا ہے، ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں۔ اگلی آیت میں بات واضح ہوئی، لا اعبد ما تعبدون، میں ہرگز ان کی عبادت نہیں کروں گا جن کی تم عبادت کرتے ہو، یعنی معبودان باطلہ کی جن عبادت کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا گیا، اللہ رب العزت نے یہاں واضح کیا لا اعبد ما تعبدون کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہیے اے کافرو، میں ہرگز اس کو نہیں پوجنے والا یا اس کی عبادت نہیں کرنے والا جس کو تم پوجتے ہو۔ آگے کیا فرمایا، ولا انتم عابدون ما اعبد، اور تم ہرگز اس کی عبادت نہیں کرنے والے یا تم ہرگز اس کو نہیں پوجنے والے جس کو میں پوجتا ہوں، یعنی جو تمہارے معبودان باطلہ ہیں تم ان کے لیے مجھے مختص کرنے آئے ہو، تو ایسا کبھی نہیں ہو سکتا کہ میں اپنے معبود برحق کو چھوڑ کے تمہارے معبودان باطلہ کے سامنے جھکوں۔ اور آگے اللہ نے یہ بھی واضح کر دیا کہ پھر ایسے بھی ممکن نہیں کہ تم اپنے ان معبودان باطلہ کو ساتھ رکھتے رکھتے میرے معبود برحق کو پوجنے کی طرف آ جاؤ۔ آگے اللہ رب العزت کیا فرماتے ہیں، وَلَا أَنَا عَابِدٌ مَا عَبَدتُّمْ، اور نہ میں آئندہ کبھی پوجنے والا ہوں جن کی تم پوجا کرتے ہو۔ یعنی اس آیت کے اندر اللہ رب العزت نے اس بات کو واضح کیا کہ کہیں نہ کہیں اگر ماضی میں تمہیں کوئی توقع تھی تو وہ بھی غلط تھی، اگر موجودہ حال میں کوئی توقع ہے کہ میں اگر ایسا کوئی کام کروں گا، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب ہے کہ میں تمہارے معبودان باطلہ کی پوجا کا سوچوں گا، تو یہ غلط ہے، اور نہ ہی تم امید رکھ سکتے ہو کہ مستقبل میں ایسا کچھ کروں گا، یعنی ولا انا عابد ما عبدتم، اور میں نہ ہی آئندہ ان کو کبھی پوجوں گا جن کی تم پوجا کرتے ہو۔ اللہ رب العزت نے بڑی واضح بات کر دی کہ معبودان باطلہ جو تھے ان کی وہ پوجا کرتے کرتے ساتھ میں اس بات پر بھی رضامند تھے کہ ہم آپ کے معبود کو بھی پوجتے ہیں یا ان کی بھی عبادت کرتے ہیں۔ حالانکہ اللہ رب العزت کی نظر میں سب سے بڑا گناہ ہے ہی یہی کہ ان الشرک لظلم عظیم، شرک جو ہے وہ سب سے بڑا گناہ ہے۔ اللہ کی ذات اور صفات میں کسی اور کو برابر لانا یہ شرک کہلاتا ہے۔ اب اللہ رب العزت نے اس بات کو اس صورت میں واضح کیا
کہ شرک سے بیزاری اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اس شرک سے بیزاری کا اعلان خود فرمائیے، اور ان کو بتا دیجئے یہ جو طرح طرح کی ہمکانہ تجویزیں لے کر آتے ہیں ان کے سامنے یہ بات واضح کر دیجئے کہ آج سے پہلے نہ میں نے اپنے رب کے علاوہ کسی کی عبادت کی، نہ اب میں کسی کی عبادت کر رہا ہوں اللہ کے سوا، اور نہ ہی آئندہ مجھ سے کوئی توقع رکھنا کہ میں اللہ رب العزت کی ذات کو چھوڑ کر کسی اور کی عبادت کروں گا۔ گویا کہ اس پوری کی پوری سورہ کے اندر اللہ رب العزت نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے اعلان براعت نازل کیا۔ اب جو آخری 2 آیات ہیں ان میں بھی یہی چیز بار بار تکرار کے ساتھ آئی، فرمایا وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ، اور نہ تم پوجنے والے ہو اس کو جس کو میں پوج رہا ہوں۔ اب یہ چیز بھی واضح کر دی اللہ رب العزت نے کہ وہ کافر جس کی پوجا کر رہے ہیں ان کی توقع اللہ رب العزت نے کیا واضح کیا کہ نبی آپ ان سے کہیے آئندہ بھی نہ تم اس کی پوجا کرو گے یا نہ تم اس کی عبادت کر سکتے ہو جس کی میں کرتا ہوں۔ کیا مطلب کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عبادت کرنا خالصتاً توحید پر مبنی ہے، اور وہ ان کے حالات کیا تھے کہ ہر کام کا الگ بت بنا ہے، ہر چیز کے لیے الگ سے ایک مورتی انہوں نے تراش کے رکھی ہے۔ تو جو بندہ مشرک ہو یا جو ایک سے زیادہ معبودان باطلہ کی پرستش کرتا ہو، وہ کبھی بھی ایک ہی معبود کے آگے آ کے کیسے جھکے گا اور کیسے اطمینان کے ساتھ وہ اپنی عبادت کو مکمل کرے گا۔ تو اللہ نے یہ باتیں واضح کیں کہ ایک تو یہ ہے کہ میری طرف سے اعلان لا تعلقی ہے کہ میں ہرگز نہیں کروں گا، اور دوسرا یہ بھی کہ جس طرح کی تمہاری فطرت، تمہاری عادتیں اور تم نے آج تک کیا ہے، تو یہ ناممکنات میں سے ہے کہ تم بھی آئندہ کبھی میرے اللہ رب العزت کی عبادت کے لیے مختص ہو سکو گے۔ کیا مطلب کہ ان کی فطرت میں وہ شرک جو ہے وہ رچ چکا تھا، اس لیے ان کو یہ واضح کیا گیا کہ نہ میں عبادت کروں گا اور نہ ہی تم کرنے والے ہو۔ آخری آیت میں اللہ فرماتے ہیں لکم دینکم ولی دین، میرے لیے میرا دین اور تمہارے لیے تمہارا دین۔ اس کا مطلب کہ اگر تو کامیابی دین اسلام کی بنیاد پر اللہ نے رکھی ہے تو یقیناً میں اس دین اسلام کو لے کر چلنے والا ہوں، تو میں اس پر چلوں گا تو مجھے اس کا اجر اللہ دے گا، اور اگر تم لوگ اس دین سے منہ موڑے ہوئے ہو، ان سے انحراف کیے ہوئے ہو، تو اللہ رب العزت کے ہاں تمہیں جا کے اس کا جواب دینا ہوگا۔ جیسے اللہ نے قرآن میں واضح کیا ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے نزدیک سب سے پسندیدہ دین جو ہے وہ دین اسلام ہے۔ اس دین اسلام کے اترنے یا نازل ہونے کے بعد اللہ نے قرآن میں ایک اور جگہ پہ واضح کیا کوئی بھی آدمی جو کسی اور دین کو اپنے سینے سے لگا کر ہم تک پہنچے گا وہ خاسرین میں سے ہوگا۔ کیا مطلب کہ دین اسلام کے آنے کے بعد پچھلے تمام کے تمام جتنی شریعتیں تھیں اللہ نے ساروں کو منسوخ کر دیا۔ تو اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کے بعد اگر کسی کو کامیابی چاہیے تو اس کے پاس حل ایک ہی ہے، وہ یہی کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا قائل ہوگا، تو اللہ رب العزت اس کو دائرہ اسلام میں داخلے کی اس نسبت کے ساتھ کامیابیوں کے سفر پر گامزن کریں گے۔ اور اگر کوئی بندہ اس بنیادی کلمے جو دین اسلام کی پہچان ہے اس سے انحراف کرتا ہے، اس سے انکار کرتا ہے، تو وہ کبھی بھی اس کامیابی کے رستے پر سوار نہیں ہو سکتا۔ اللہ نے کیا واضح کیا کہ تمہارے لیے تمہارا دین، کیا مطلب کہ اگر تم کفر کرتے ہو تو تمہیں بھگتنا پڑے گا۔ جیسے ان الفاظ میں وضاحت آئی کہ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، ذرے کے برابر نیکی کرو گے تمہیں اس کا اجر ملے گا۔ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، ذرے کے برابر گناہ کرو گے تو اس کا تمہیں جواب دینا پڑے گا۔ اب توحید کے ان اثرات کو ہم اپنے ذہنوں میں پیوست کر لیں کہ اللہ نے توحید پر کتنا زور دیا، حتیٰ کہ قرآن کا ایک بڑا حصہ جس کو اس طرح سے اگر تقسیم کیا جائے کہ قرآن کے 3 بڑے عنوانات ہیں، پہلا توحید، دوسرا رسالت اور تیسرا فکر آخرت۔ توحید پر اللہ نے قرآن کا 1/3 اتارا، یہاں بھی اللہ نے توحید پر زور دیا۔ توحید کا مطلب یہ ہے ہماری تمام کی تمام توقعات پہلی ترجیح میں اللہ رب العزت پر ہوں، ہر چیز کا بنانے والا، ہر چیز کے سنوارنے والا، ہر طرح کے معاملات اسی کے ہاتھ میں ہیں۔ عزت ذلت، صحت بیماری، نفع نقصان، کامیابی ناکامی صرف اللہ رب العزت کے قبضہ قدرت میں ہے، اور ان چیزوں پر کامل ایمان کا ہونا یہ توحید پر عقیدہ ہونے کی دلیل ہے۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں عقیدہ توحید پر صحیح طرح سے ایمان نصیب فرمائے، ہمارے دلوں میں اپنی ذات کا وہی تصور بٹھائے جو اسے مطلوب ہے، اسے مقصود ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں قرآن کو سمجھنے اور دوسروں تک پہنچانے کا ذریعہ بنائے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، رمضان کی ان بابرکت گھڑیوں میں ہمیں بھی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ آئندہ ملیں گے انشاءاللہ ایک نئی نشست کے ساتھ، تب تک کے لیے السلام علیکم۔